الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله في كلام الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجلس في المسجد صلی حتی اذا رکعتین صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو دوستو نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیو، آج پہلے ہم نے استنجا، غسل، وضو، پاکی اور ناپاکی اور بات کی. آج ہم بات کریں گے آداب مسجد،
مسجد کے آداب کیا ہے، ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، اور کتنے بھائی اس سے واقف ہیں اور کتنے ناواقف ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، للہ اللہ کے لیے، فلا تدعو مت پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، احدا وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو اور کو مت پکارو۔ تو میرے بھائیو دوستو، مساجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ مساجد جو ہے یہ بیت اللہ کی ان کو بیٹیاں قرار دیا گیا ہے۔ ان گھروں سے مراد مسجدیں، ان کا ادب یہ ہے کہ ایک تو ناپاکی کی حالت میں ان کے اندر داخل نہ ہوا جائے، ناپاکی کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، اور اس میں سے اس کے اندر ناپاک چیز کو بھی نہ لایا جائے۔ انسان اگر جنابت کے ساتھ ہے، ناپاک ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں، تو مسجد کے اندر قطعاً مت آئے۔ اگر وہ حالت جنابت کے اندر آ گیا، جیسے زنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جیسے جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور دنیا کی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، یہ سب اس مسجد کے اندر حرام ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا مطلب اپنی ڈیوٹی کی بات چل رہی ہے، اپنے کام کی بات ہو رہی ہے، اپنے دوستوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب کام اس کے اندر حرام قرار دیے گئے ہیں، اور مسجد کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے۔ یہاں بھی شاید ہوگا، میں اپنے السودی کیمپ کی بات کر رہا ہوں، کسی کا موبائل چوری ہو جائے، وہ آ کے اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے پیچھے ملکوں میں کسی کی بکری چوری ہو جائے، کسی کا سائیکل چوری ہو جائے، یا کسی کے گھر سے کچھ چیز چوری ہو جائے، آ کے مسجد میں اعلان کرتا ہے۔ اتنے لا علمی اور جاہلیت پھیلی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا اس میں طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول اس اعلان کے اوپر کتنا ناراض اور کتنا برہم ہوئے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول مسجد بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہیں، تو اس نے آ کے اعلان کر دیا مسجد کی چھت پہ چڑھ کے، جہاں کا بلال اذان دیتے تھے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، کسی بھائی نے دیکھا ہو تو مجھے واپس کر دے۔ جب نیچے آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا باسل لا رد اللہ کیف ذلک، اللہ تیری گم شدہ چیز نہ ملائے۔ اللہ اس کو بدعا دی ہے کہ اللہ تیری گم شدہ چیز نہ ملائے، کیونکہ مسجد جن کاموں کے لیے ہیں انہی کاموں کو اس کے اندر اختیار کیا جائے۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، جیسے مسجدیں ایسی ہیں جیسے آسمان ہم دیکھتے ہیں، آسمان کے اوپر آسمان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اور اس کے اندر جو ستارے رات کو چمکتے ہیں وہ الگ ہی کچھ نظر آتے ہیں۔ اور زمین پر مسجد اللہ کے گھر ایسے ہیں کہ جیسے آسمان کے لیے ستارے، اور مسجد ایک الگ بات ہے۔ اور مسجد کے اندر جو آدمی ہے، یہ جیسے آپ بیٹھے یہ سب ستارے ہیں، یہ اس وقت اتنے چمک رہے ہیں کہ فرشتے اور فرشتوں کا بنانے والا رب اللہ وہ اتنا خوش ہو رہے کہ اس کی مثال میں آپ کو دے نہیں سکتا میں۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آسمان کے ستارے، اور ستارے کیسے چمکتے ہیں، لوگ کیسے ان کو دیکھتے ہیں، ستارے چمک رہے، کتنے خوبصورت ستارے ہیں، ایسے فرشتے جیسے مسجدوں کو دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر بیٹھ کے، اور مسجدوں کے اندر جو لوگ عبادات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں،
اور تلاوت کلام اللہ فرماتے ہیں، اور فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ اس انسان کو یا اللہ مت بنا، یہ زمین پر جائے گا، فساد اور جھگڑا کرے گا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے فرشتے چپ رہو، میں اس حضرت انسان کو بنا رہا ہوں، اور اس کے اندر جو میں نے صفت ڈالی ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، لا علم لنا، تم نہیں جانتے۔ آج دیکھو کہ اس مسجد کے اندر رات میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، تہجد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، اور اللہ کے آگے آنکھوں سے رم جھم برسات لگی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو میں نے معاف کر دیا، چاہے جمعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے فجر کی نماز میں آتے ہیں، چاہے عشاء کی نماز میں آتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ستارے ہیں، ستارے، جیسے ستارے یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ پہلا آسمان، یہ جو نیلا رنگ ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ رنگت ہے، یہ خلا کے اندر رنگت ہے، آسمان اس سے کہیں اوپر ہے۔ زمین سے لے کے پہلے آسمان کا جو سفر ہے وہ میرے بھائی 500 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تب جا کے 5 سال ختم ہوتے ہیں، اور عربی نسل کا گھوڑا اللہ کو مت کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ تو آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ ستارے ہو، اور آپ کے اعضاء جن وضو کے ساتھ آئے ہیں ایسے چمک رہے ہیں کہ پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک جو فرشتے دیکھتے ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ آپ ستارے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ارادی بات سن کہ جس کا تم نے اعلان کیا ہے، اللہ تیری گم شدہ چیز نہ ملائے، لا رد اللہ، جس کا تم نے اعلان کیا ہے کئی فضا اللہ کا ہرگز نہ ملائے، اور جس کو اللہ کے رسول یہ فرماتے نہ ملائے اس کا حال پھر کیا ہوگا؟ اب ہم دیکھیں ہمارا موبائل گم ہوتا ہے، اعلان کرتے بھائی موبائل گم ہو گیا، ہمارا اقامہ گم ہو گیا، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے یہ، اور یہ گناہ ہے یہ۔ تو میرے دوست بھائیوں، مسجد کے اندر جیسے یہ 2 گیٹ ہیں، ساتھ ہی یہاں سے لے کے وہاں آتے ہیں، یہ راستہ ہے، ادھر کے ادھر جاتے ہیں، یہ راستہ ہے۔ اپنے مساجد کے اندر راستہ مت بناؤ، یہاں سے ساتھ ہی کھانا لے کے وہاں جاتے ہیں، چلو شاید راستہ پڑ جائے گا، یہ بھی حدیث کے خلاف اور گناہ۔ اپنے مسجدوں کو راستہ مت بناؤ، اور مسجد کے اندر گوشت کو مت لے کے آؤ، اور ہتھیار مت نکالو، لوہے کا جو ہتھیار ہوتا ہے اس کو مت نکالو، کسی کے پاس اوزار لوہے کے ہیں جس سے انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہو، وہ اوزار میں شامل، اس کو مت لے کے آؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول لوگ جان کے سردار کو سمجھے کہ کوئی ایسا آدمی لہسن اور پیاز کھا کر ہماری مسجد میں مت آئے، لہسن اور پیاز یا وہ چیز جس سے منہ کے اندر سے بدبو آتی ہو، وہ چیز ہرگز استعمال کر کے ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے۔ اب ساتھی کیا کرتے ہیں، میری بات کو محسوس نہ کرنا، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ایک حدیث اور شریعت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی بات ہمارے اندر خون کے اندر ایسی سرایت کر چکی ہے کہ گناہ کا گناہ ہونا ہمارے تصور سے نکل گیا۔ ایسا دیکھا گیا ساتھی ہم سے الجھ پڑتے ہیں، ہم نے بولا بھائی آپ نے سگریٹ پیا ہے اور آپ کلی کر کے مسجد میں چلے گئے، یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے اسلام میں نہیں بتایا ہے، یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے کہ آپ سگریٹ پیو خالی کلی کر کے آپ چلے مسجد، پھر آپ نمازی پڑھے مولوی صاحب میں نے وضو کیا ہوا تھا، اور بھائی وضو کیا ہوا ہے، تیرا ایک سگریٹ یا تو نے جو نسوار کھائی ہے یا تو نے لہسن اور ادرک کھائی ہے، پیاز کھائی ہے، کم از کم اس کو 2 گھنٹے لگتے اس کے منہ کی بدبو مارنے میں، تو کہتا میں نے کلی کیا اور میرا وضو ہے۔ ایک پھر حرام کام کر رہا ہے، پھر اوپر سے دلائل دے رہے، خبطہ کھا کھا کے دماغ کھتی آ گیا ان لوگوں کا، یہ فتوے نہیں دیں گے اور کیا کریں گے یہ؟ کہنا یہ کہ ٹھیک ہے بھائی غلطی ہوگی میرے مول صاحب، ٹھیک ہے ہم آئندہ کوشش کریں گے، اوپر سے فتوے دے رہے کہ بھائی ہمارا وضو ہے،
ہم نے سنا ہے بھائی تم نے کس ڈائجسٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، کس رسالے کے اندر تم نے پڑھا ہے کہ تو وضو کر، پھر سگریٹ پی، پھر کلی کر کے مسجد میں چلا جا۔ تیرے نزدیک تو فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت کیا نزدیک آئے گی؟ کوئی شخص وارننگ دی اللہ کے رسول نے کہ کوئی شخص لہسن اور پیاز، سگریٹ اس زمانے میں کھائی نہیں، یہ مصیبت تو آج کی دور کی مصیبت ہے، وہاں تو سگریٹ نہ نسوار تھا نہ سگریٹ تھی۔ کوئی شخص لہسن اور پیاز کھا کر ہماری مسجد میں مت آئے، کیونکہ ہم نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے غیر موجود فرشتوں کا یہ ماحول ہوتا ہے مسجد کے اندر، اس مسجد کے اندر۔ اگر کسی روم میں کوئی تعلیم ہوتی ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ایک مسجد کے ہونے کے برابر ہے، وہ بھی فرشتوں کا ماحول ہے۔ جو آدمی سگریٹ پیے گا یا نسوار کھائے گا، سمجھو کہ اس نے اللہ کی رحمت کو بھی اس سے چھٹکارا پا لیا۔ یہ کتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو بڑی، لیکن ہم ان کو چلو چھوٹا بھی مان لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوٹا بھی نہیں مانتے، اور دن بدن اس کام کو ہم کرتے جا رہے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کھا کر مستی میں نہ جایا جائے، کوئی بھی بدبودار چیز ہے، خمر تو دور کی بات، شراب تو دور کی بات ہے، اور اپنے بچوں کو اور ان کو جن کا دماغ خراب ہے، جو پاگل ہے، دیوانوں کو اور مجنوں کو مسجد کے اندر مت لایا جائے۔ لوگ خاص طور پہ عمرہ، یہاں بھی دیکھا گیا مقامی لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، اور بچہ پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور بچہ کبھی کھیل کود کے آگے جاتے ہیں، پوری صف کا چکر لگا رہا ہوتا ہے، پھر بچہ اگر پچھلی صف میں کھڑا ہے بچہ نکل جاتا ہے اور صف میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَاعْتَدِلُوا أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا، اپنے صفوں کو درست فرماؤ، خلا مت ڈالو۔ اگر تم صفوں میں خلا ڈالو گے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر خلا ڈال دے گا، دلوں کے اندر نماز ختم ہو جائے گی۔ جب آپ صفیں فرماتے ہیں سیدھی، تو آپ پہلے صف سے شروع ہوتے اور سب کے سینے پہ ہاتھ ایسے برابر کر کے چلتے، سب کو سیدھا فرماتے۔ اپنے بچوں کو مت لایا جائے، بچہ کا سب سے نکل گیا، سب خالی ہو گئی، شیطان کا وار پورا ہو گیا۔ شیطان آتا ہی ہمیشہ بچے کی صورت ہے، بچے کے اندر شیطان بن کے آ جاتا ہے۔ دیوانوں کو، بچوں کو اپنی مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مجنون جو ہے، جو پاگل ہے، اگر ساتھ میں کھڑا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، اونچی اونچی باتیں بولے گا، الٹی بات ہی بول دے گا، کسی کو گالی بھی بک دے گا، بتاؤ ساری مسجد کا پورا ماحول خراب ہو گیا۔ فلا یجلس، مت بیٹھو، فی المسجد، مسجد کے اندر مت بیٹھو، فلا یجلس، کب؟ جب آپ باہر سے آؤ۔ کوئی آدمی تلاوت کے لیے آتا ہے، رات کو تہجد کے لیے آتا ہے، ذکر اذکار کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلا یجلس، مت بیٹھو، فی المسجد، مسجد کے اندر، صلی، پڑھنے سے پہلے کیا، حتی اذا رکعتین، 2 رکعت پڑھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ یہ مسجد کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، مت بیٹھو۔ ہمارے وہاں پیچھے کا رواج نہیں، یہاں الحمدللہ بہت اچھا رواج ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ مکروہ وقت کو دیکھو، سورج نکل رہا ہے، بھائی کو پتہ نہیں ہے، تب بھی 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تب بھی پتہ نہیں ہے، بھائی پڑھ ہے تحیۃ المسجد، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ مکروہ، یہ سورج سر پہ آ چکا ہے، تب بھی پڑھ رہا ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے، سورج کب غروب ہو رہا ہے، کب طلوع ہو رہا ہے، یہ وقت کا پتہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے کہا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کھٹا ہے، یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وقت کیا ہے، نہ اس کو نماز کے وقت کا پتہ ہے، نہ آنے جانے کا پتہ ہے، نہ اس کو طلوع اور غروب کا پتہ ہے، میرے ساتھ مذاق کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ طلوع اور غروب کو دیکھنا چاہیے، مکروہ وقت کو دیکھنا چاہیے، اس وقت یہ ایسی 2 رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، ہر وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن
مکروہ وقت کو دیکھ کے، طلوع اور غروب کو دیکھ کے مت بیٹھو 2 رکعت پڑھنے سے پہلے، یہ مسجد کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں جاتا ہے، صبح و شام سے کیوں یہ فرمایا صبح و شام؟ مطلب کہ اس آدمیوں کے اوپر، امت کے اوپر صبح مطلب فجر اور شام مطلب عشاء، یہ 2 نمازیں بہت بھاری ہیں۔ یا وہ ساتھی صبح سوئے گزار دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، اور عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جاتے ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو پھر وقت کا پتہ رہتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام ہماری مسجد میں آئے اور نماز پڑھے تو اللہ نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، میں اللہ میزبان ہوں۔ اب ہمارا مہمان آتا ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم میزبان ہوتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ہمارا مہمان کتنا خوش ہوتا ہے۔ جس کا میزبان خود اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بن جائے اور بندہ اس کا مہمان بن جائے، اس بندے کے لیے میرے بھائی پھر کتنی خوشی کا وقت ہوگا۔ اور جتنی بار وہ آتا رہے گا، چاہے دن میں آتا رہے، اس وقت تک اللہ اس کا ہوگا میزبان اور بندہ اس کا مہمان ہوگا۔ اللہ کے دسترخوان کے اوپر وہ میرے بھائیوں کو کھانے کھائے گا۔ وہ جس کا دسترخوان خود میرا اللہ جنت کے اندر اپنے ہاتھوں سے لگائے گا، وہ پھر بندہ کتنے شان والا ہوگا۔ فرمایا کہ جس شخص نے کوئی پتھر، کوئی کنکر، کوئی ایسی چیز یا کوئی تنکا مسجد کے اندر سے ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالی صبح سے لے کے شام تک، یہ صبح و شام ہے دنیا والی، یہ تو 12 گھنٹے کی صبح و شام ہے جو جنت کے اندر ہوگی، آخرت میں صبح سے لے کے شام تک اللہ اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ اب ایک چھوٹے سے پتھر کی کیا ویلیو ہے؟ آپ جا رہے ہیں، بیٹھے، آپ کے نیچے پھینک کیا آ گیا، آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، جیسے مجھے تکلیف ہوئی، میرے ساتھ والے بھائی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، یا چھوٹا سا تنکا پڑا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ مزے سے میں اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں، اس تنکے میں اٹھا کے باہر پھینکوں گا، وہ بھی اس محل کا حقدار ہو گیا ہے۔ نیکیاں ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ مسجد جس نے مسجد کو تعمیر کیا اور بنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو جو اجر دوں گا بغیر حساب ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، ہمیں تو خود دیکھ کے ایسی شرم آتی ہے، یہاں نہیں، ہمارے پاکستان کے اندر اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ جھولی چل رہی ہے پیسوں کی، کوئی 5 ریال کا ٹھیکا پھینک رہا ہے، کوئی 5 روپیہ پھینک رہا ہے، کوئی 10 روپیہ پھینک رہا ہے، ایسے اوپر سے پھینک دیتے ہیں۔ اپنا جوتا تو لیتے 500 روپے کا، اپنا جوڑا لیتے 1000 روپے کا، اور اللہ کے نام پہ جھولی چلی کپڑا، وہ کپڑے بھی ایسا گندا بدبودار ہوتا ہے، یا ٹوپیاں چل رہی ہوتی ہے اتنی گندی بدبو ہوتی ہے، اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے جی۔ اور بھائی ہر بندہ اتنا مخیر حضرات ہے، ایک آدمی اگر دے تو مسجد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جھولی چلتی ہے، جھولی اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پہ مانگا جا رہا ہے، اور پھر وہ پھینکنے والے میں ان کو کیا کہوں، 5 روپے پھینک رہے، 10 روپے پھینک رہے۔ بھائی اللہ کے نام چپ کر کے دو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے، چھپ کے سب کا کیا کرو۔ فرمایا تجارت کرو، تجارت کیسے؟ تجارت اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے کیسے؟ اللہ کے نام پہ دے کے اللہ سے تجارت کرو، انشاءاللہ اللہ اس تجارت میں ضرور فائدہ ڈالے گا۔ جو بندہ اللہ سے تجارت کرے گا، کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ اب اللہ تو ہر چیز سے پاک ذات ہے، اللہ کو کون قرضہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسا قرضہ جس میں حرام شامل نہ ہو، 2 نمبری شامل نہ ہو، جور سے کمائی ہوئی روزی شامل نہ ہو، کسی کے بچوں کے اوپر گردن پہ پاؤں رکھ کے وہ پیسہ کما کے وہ قرض حسنا ہر چیز سے بالکل پاک ہو اور حلال ٹکا اس کے اندر۔ من ذا الذی، کوئی ہے، من کون، کوئی ہے، کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دینے والا۔ کیسے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ کسی نے یہ سپیکر لے کے رکھ دیا، یہ قرضہ ہو گیا۔ کسی نے آ کے مسجد میں صفائی کر دی، یہ قرضہ ہے۔ کسی نے آ کے یہ اے سی کے اوپر مٹی چھائی رہتی ہے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے،
یہ قرضہ ہے. کوئی سے آگے پنکھے صاف ہے، یہ بھی قرضہ ہے. اللہ کے گھر کی سر یہ بھی قرضہ ہے. اللہ کے نام پہ مسجد کو بنانا یہ بھی قرضہ ہے. اللہ کے راستے میں چل کے کوئی بھائی نماز نہیں پڑھ رہا یہ بھی قرضہ ہے. ایک ایک پاؤں جو چل کے جائے گا، ایک ایک پاؤں اٹھانے کے اوپر ایک ایک لاکھ نیکی کا اللہ ثواب دے گا، یہ بھی قرضہ ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے مسجد کا. مسجد مٹی سے بھری پڑی ہے، دیواریں سب مٹی، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. اپنے روموں کے اندر تھوڑا دن کا آ جائے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، اور اللہ کا گھر اور ویران بیابان پڑا ہوا ہے. یہاں سے آتے ہیں، حقیقت پاؤں کو مٹی لگتی ہے. میرا کسی تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے. کتنے بڑا کیمپ ہے. ایک آدمی، حالانکہ ہونا ایسا چاہیے رات کو آدمی آئے، کسی کو دکھاوا نہ کرے، چپ کر کے آئے اور صفائی کر کے چلا جائے. چپ کر کے آئے اور صفائی کر کے دیکھنا کہ اللہ اس کو کیسا چمکاتا ہے اور کیسا اونچائی پہ لے کے جاتا ہے. اتنا تو آسمان، سات آسمان بھی اونچائی پہ جتنا اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں میں لے کے جائے گا. کوئی مسجد کو دیکھنے والا نہیں ہے. مہینہ آتے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں اور مسجد کا خیال نہیں ہے. پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. مٹی چڑھی ہوئی، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے. تو میرے دوست بھائیوں، یہ اللہ ہمیں آداب بتا رہے ہیں کہ مسجد کیا آداب ہے. میرے گھر ہے، میرے گھر یہ پاک جگہ ہے. اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو بھی قبرستان مت بناؤ. تمہارے گھر بھی مسجد کی طرح ہے. اپنی عبادات کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے مختص کرو. بتا اللہ کے رسول دو جان کے سردار جب آتے تھے گھر سے تشریف لاتے تھے تو سنت پڑھ کے وہاں سے آتے تھے اور واپس سنت اور نفل گھر جا کے پڑھتے تھے. صرف فرض پڑھتے تھے یہاں پہ، باقی سنت اور نفل اور وتر وہ تو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، گھر جا کے پڑھتے تھے. وہ بھی ایک مسجد کا کونا ہے. اور عورت کے لیے یہ قتل نہیں ہے. فرمایا کہ عورت کے لیے گھر مسجد ہے. روکا نہیں، لیکن گھر بیچے کونے میں بیٹھ کے اگر عورت مسجد میں آ جاتی ہے تو ایسی زینت نہ بن کے آئے کہ مرد کی آنکھ کے اندر فحاشی پھیل جائے. اپنے بدن کو، اپنے جسم کو پورا ڈھک کے آئے اور ایسا برقع، ایسا لباس نہ پہن کے آئے یا پائل جو چھنکتی ہو یا اس کی چوڑیاں چھنکتی ہو. اور ایسی جو عورت بن کے آئے گی اللہ، اس کے رسول اور فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. بہتر ہے وہ گھر میں نماز پڑھے. اس کا گھر کا ایک کونا وہ مسجد ہے. اور کافی ایسے کرتے ہیں مسجد کو ایک آیت پڑھ لو، ایک آیت قل هو اللہ احد پوری مت پڑھو، ایک آیت پڑھ لو لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھو. ساتھی مسجد کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لاتیں لمبی ہیں یہ پڑھے. یہ بھی مسجد کی بے قدری ہو رہی ہے، نا قدری ہو رہی ہے. اور قرآن پاک جو کتاب اللہ کلام اللہ ہے اس کی بھی نا قدری ہو رہی ہے. آپ کو اگر کیوں ایک پارہ پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو ایک آیت پڑھ لو لیکن آرام سے بیٹھو، ادب سے پڑھو، بےعدبی مت کرو. اور سامنے قرآن سامنے لاتے کر کے بیٹھے مسجد کے اندر، اور پھر مسجد قرآن پاک کو سر کے نیچے تکیاں لگا کے ساتھی سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کتنی میرے بھائیوں یہ لائن میں آ چکی ہے، کتنی یہ جاہلیت ہے. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. یہ ایسا اسلام کون پیش کر رہا ہے؟ میرے بھائی اپنی مسجدوں کا خیال رکھو. یہ ایسے گھر ہیں جن سے اللہ ملتا ہے. یہاں پہ آؤ، اللہ سے مانگو. آج تو ایک زمانہ، بہت بڑا زمانہ گزر چکا ہے. کسی کوئی آنکھ مجھے تو شاید نظر نہیں آتی، شاید ہو کسی آنکھ سے میرے بھائیوں یہاں پہ آ کے آنکھ نہیں ٹکتا ہوگا. سب ریال کے چکر، ریال بس ریال جانتے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں. میرے بھائیوں آج جو امت کے حالات ہو چکی ہے نا، امت ہماری یہ کونے میں دانے ہو چکی ہے. سب وہ کام ہو رہے ہیں جو پہلی امتیں کیا کرتی تھیں. آج یہ امت سارے کام کر رہی ہے. لیکن الحمدللہ یہ بہت بڑا مجمع اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے اللہ صبح اور سویر کو اور ہدایت کو عام کرنے والا ہے. ایسا مجمع ہر نماز میں اگر آگے تو میں کہتا ہوں کہ کفار بھاگ جائے گا. ان الباطل کان زہوقا، باطل بھاگنے کو ہے، حق آنے کو ہے. صرف آپ لوگوں کی طرح ہمت چاہیے میرے بھائیوں، اور توبہ اور پکی اور سچی توبہ چاہیے. اللہ ہم سب کو جو سنایا اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمجاهدين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر كل أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر كل أهل العرب اللهم اغفر كل أهل الباكستان اللهم اغفر كل أهل المسلم اللهم اغفر كل أهل البنغلاديش اللهم اغفر كل أهل المسلم اللهم احفظنا خادم حرمین شریفین اللهم احفظنا خادم حرمین شریفین اے اللہ ہم سب کے بخشی فرما اے اللہ جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں قبول و منظور فرما اے اللہ یہاں پہ جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں اے اللہ جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے سب کے قرضوں کو دور فرما اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا اے اللہ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا اے اللہ اس کیمپ کو اس مسجد کو اے اللہ فاضل کے نمازوں سے آباد فرما دے اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے چھپ کے ہوئے یا جان بوجھ کے ہوئے اے اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے ہیں یا اللہ تیری رحمت ان سے کہیں یا اللہ وسیع ہے اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ اللہ ہمارے اوپر فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری عرضی ہمارا کوئی گیلا میرے مولا نہیں ہے اے اللہ ہم جتنے بھی گندے ہیں پھر بھی یا اللہ تیرے بندے ہیں یا اللہ معافی تیرے آگے آ کے مانگتے ہیں یا اللہ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیرے اللہ ہونے کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ سب مسلمانوں کو معاف فرما دے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا اقیموا صفوفکم ولا تختلفوا اغلق الجوال موبائل فون بند کر لیں بھائی برائے مہربانی موبائل فون بند کر لیں اپنے ٹخنے ننگے کر لیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. اسپیکر ساتھ میں بول کے نیا لے لو، یہ بھی نیا لے لو، اس کو بھی کچھ کراؤ، آواز نہیں آتی. ہاں تو اس کی آواز کم ہے، یہ نیا لے لو، اچھی بار لے لو، 70,000 کا ملے گا. نہیں تو میں ابھی میں اعلان کر دوں.